آپ کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھو، انہیں کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لو. مطلب یہ ہے کہ انہیں کا گھر ہے، اسی کے اندر مطلب اس نے آنا ہے، اسی کے اندر سے آپ نے خواہش نکالنی ہے. دل کے اندر سے آپ دنیا کی خواہشیں نکال دو تو کعبہ صاف ہو گیا. یہی حرم ہے. حرم کی آسنائی جو ہے نا اللہ کے دل سے آسنائی ہوگی. اس میں جتنی خواہشات ہے نکال دو. یہ دنیا کی خواہش ہے، یہ بت ہے. حرم سے نکلیں گے تو پھر کھانا کعبہ بنے گا نا. تو یہ بت سارے نکال دو، باقی جو بن گیا وہ اللہ والا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر یہی. اور اس کے اندر جو داغ دل ہے وہ حجر اسود ہے. پوری کہانی ہے سمجھنے کے لیے، پورا واقعہ ہے سمجھنے کے لیے. تو آپ کبھی اپنے دل میں داخل ہو، آپ ویسے سمجھو گے جیسے کائنات سے آشنا ہو گئے. کائنات کا پورا جو ہے نا آئینہ آپ کے قلب میں ہے. اس لیے آپ لمبی چوڑی کوئی علم حاصل کرنے کی بات نہیں ہے. لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے. تو وعدہ کرو، چھوٹی چھوٹی بات ہے، وعدہ کرو، پورا کرو. جو ضعیف ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، جو معصوم ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، اور کسی کے ساتھ ذاتی نہ کرو. اور جو پیسہ دے کے راضی ہوتا ہے اس کو پیسہ دے کے راضی کر لو، کیا فرق پڑتا ہے. اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آسانیاں. تو کل آدمی آپ نے ڈیل کتنے کرنے ہیں؟ 10-12 آدمی. پورا خدا 10-12 آدمی میں ہے، 10-12 آدمی میں ہے. لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے صدر کسی اور کو امریکہ کے صدر کو راضی کرو نا. 10-12 آدمی ہے کہ کہتے اللہ ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی. بچوں کے لیے اللہ ناراض ہو گیا، دوست ناراض ہو گئے. ادھر کے ساتھ اتنی گنتی کے 4-5 آدمی ہیں، ان کو ڈیل کر لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احسانیہ عطا فرما رہے. اس لیے نیکی بدی سارا یہاں کا تصور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل 10-12 آدمی ہوتے ہیں کہ سارا کھیل سمجھا جاتے ہیں. نیکی بھی، بدی بھی، اللہ بھی، دنیا دار بھی بن جاتا ہے، اللہ والا بھی بن جاتا ہے، ہنس بھی لیتا ہے، رو بھی لیتا ہے، جنازے بھی اٹینڈ کر لیتا ہے، جنازہ اس کے بھی اٹینڈ کرتے ہیں. 10-12 آدمی 10-12 آدمی میں زندگی کا پورا کھیل کر جاتا ہے. باقی سارا حجاب ہے. پیرس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. پیرس ایک نام ہے، حقیقت نہیں ہے. مطلب حقیقت ان کے لیے جو وہاں ہے، آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کی حقیقت وہی ہے جو واردات میں 4 آدمی ابھی جا رہے ہیں گھر اپنے بلی واردات، اسی کے اندر کھیل ہے. تو آپ اس کو ذرا پہچانو تو آپ کو بہت لطف ہے. مجھے یہ ہے کہ اداس ایک آدمی رہتا ہے، ہمیشہ اداس رہتا ہے، کیونکہ اداس رہتا ہے. تجھے کوئی انڈونیشیا دکھاتا ہے نا، امریکہ دکھاتا ہے نا، کہتا نہیں مجھے میرا ساتھی غمگین کرتا ہے. تو غمگین کون کرے گا؟ آپ کا ساتھی بیوی ہو یا بیوی کا خاوند ہو. تو غم تو آپ کو یہاں سے ملنا ہے. تو دور کے مطالعے پہ کیا کرتے رہتے ہو؟ تو دور کے درخت نظر آتے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے انسان نظر نہیں آ رہا. دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس کو تم نے مطلب جکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے گرد و پیش میں دیکھو کوئی یہاں تک غلطی نہیں ہوگی، باقی کسی کھیل ہے.